السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 48 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان کی عمریں لمبی ہو گئی، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات بیان ہوئے، اور اب یہاں سے وہ انعام بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کی وحی فرمائی اور ان غیبی علوم کے ساتھ خاص فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا پیغام بھیجا، ان سے کلام فرمایا اور انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عنایت کیا تھا، اس وقت آپ وہاں حاضر نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں پیدا کی، اور جب ان کی عمریں لمبی ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرما برداری ترک کر دی، اور اس وقت کی
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے عالم کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے، اور جب طویل زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئی تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور انہیں پورا کرنا ترک کر دیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی آپ مدین والوں میں ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کو علم دیا اور پہلوں کے حالات مطلع کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان فرمائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خبر نہ دیتا تو آپ از خود ان واقعات کے بارے میں نہ جان سکتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو بتا سکتے تھے۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کوہ طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے بعد ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب عزوجل کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے جن سے آپ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی روشن اور ظاہر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم اس لیے عطا فرمائے تاکہ آپ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور انہیں یہ امید کرتے ہوئے ڈرائیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ کفار مکہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تشریف نہیں لائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اسی طرح اہل عرب، اہل کتاب، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ہی ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو کتاب تو نازل فرماتا اس کی آیتوں کی پیروی کرتے، صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کی احکامات اور ممنوعات میں تصدیق اور اطاعت کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ ان کی تبلیغ اور کوشش کے بعد جب اپنے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے تو وہ ایسا عذر پیش نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہم معنی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ
دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے بعد کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ کے پاس ہمارے طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی انہیں قرآن کریم ایک بارگی کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک ہی بار عطا کی گئی تھی۔ یا اس کے یہ معنی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا اور روشن ہاتھ جیسے وہ معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات طلب کریں۔ جب کفار قریش نے ایسا کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہودیوں نے یہ سوال کرنے کا کہا ہے، کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے؟ اور جب یہ خود اس کے منکر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تو کس منہ سے اس کا مطالبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار قریش تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے منکر تھے، اور جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات طلب کیے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کفار مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ مکہ کے مشرکین نے مدینے کے یہودی سرداروں کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو وہ توریت اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قرأت کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کا معین و مددگار ہے۔ مزید کفار مکہ نے یہ کہا کہ بے شک ہم توریت کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔